کے بعد جو ہے شرعی احکام ہے، شرعی احکام ہمارے سامنے ہے۔ تو اب شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تفصیل مختصراً ہم پڑھیں گے۔ یہاں دیا ہوا ہے کہ شریعت میں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا جس کام کے کرنے سے روکا گیا ہو، یہی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کام کیجئے، یا تو مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ تو جتنے کام ہیں، چاہے ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا ان سے منع کے لیے کہا گیا ہو، سب کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ہر معمور بھی واجب نہیں ہوتا ہے، یا ہر منہی عنہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے احکام میں ایسے نہیں ہے ریاضی کی طرح کہ جیسے 1+1 2 ہوتا ہے واجبی طور پر، یعنی ایک میں ایک پلس کریں گے تو 2 ہی جواب آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے شریعت میں، اس لیے کہ بندوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ان کی کمزوریوں اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لہذا ہر واجب، ہر معمور بھی یعنی جس کا حکم دیا گیا ہو، یہ ایک عربی اصطلاح ہے مأمور بھی، امر کا مفعول ہے مأمور۔ تو مأمور بھی کام یعنی ہر وہ کام جس کا حکم دیا گیا ہے وہ واجب نہیں ہوتا ہے، اور ہر منہی عنہ، نہ سے ہے منہی عنہ، یعنی جس سے روکا گیا ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں جنہیں سمجھے بغیر کسی مسئلے کا حل صحیح طور پر نہیں نکالا جا سکتا ہے، یا جنہیں سمجھے بنا کسی مسئلے کا صحیح حل نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہید ہے کہ شریعت کا ہر حکم واجب نہیں ہے یا ہر نہیں یہ حرام نہیں ہے۔ یہ 2 نقطے ہو گئے۔ اب اس کے بعد احکام کیا ہیں؟ شرعی احکام یہ حکم کی جمع ہے، حکم کی جمع احکام، جس کا معنی ہے شریعت کی روشنی میں بندوں کے اعمال کا وصف طے کرنا، بندوں کے جو کام ہیں انہیں بتانا، ان کی کوئی وصف طے کرنا، ان کی کوئی کنڈیشن طے کرنا، جیسے ان کے کسی عمل کو واجب بتانا، کسی کام کو مندوب کہہ دینا، اور کسی حرکت کو حرام بول دینا، اور کسی عمل کو مکروہ کہہ دینا، کسی کو صحیح کہنا، کسی کو باطل کہنا۔ تو یہ سب گویا کہ وصف متعین کیا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو واجب کہیں گے تو اس کا ایک مخصوص معنی ہو جاتا ہے، کسی کو مندوب کہیں گے تو اس کی متعین صفت طے ہو جاتی ہے، کسی عمل کو حرام کہیں گے تو اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے، مکروہ کہیں گے تو اس کی بھی صفت طے ہو گئی، صحیح کہیں گے تو بھی معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی صحیح ہے یا غلط ہے، یا صحیح ہے یا فاسد ہے، صحیح ہے یا باطل ہے۔ تو یہ سب جو صفات طے کی جاتی ہیں بندوں کے مختلف کاموں کی، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں کوئی اصطلاح چاہیے یا کوئی واضح سا لفظ چاہیے جس سے ان پر حکم لگایا جا سکے یا ان کی خوبی یا خرابی طے کی جا سکے۔ شرعی احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا تکلیفی حکم اور دوسرا ہے وضعی حکم۔ تکلیفی، کلف یکلف تکلیف، اردو میں تکلیف دینا یعنی ایذا پہنچانا، لیکن عربی میں
तकलीफ देना यानी जिम्मेदार बना देना। कल्लफ़ युकल्लिफ़ु तकलीफन, किसी को मुकल्लफ कर देना, किसी के जिम्मे कोई चीज दे देना कि अब आप इसके जिम्मेदार हैं, अब आप इसके मुकल्लफ हैं, तो वो तकलीफी हुक्म हुआ। तकलीफी हुक्म और एक है वज़ई हुक्म, जिसका ज़ाब्ता और कायदा तय किया जाता है, जिसका ज़ाब्ता वज़ा किया जाता है, बनाया जाता है। अभी आगे उसकी तफसील आ रही है। यानी ये बताया जाता है कि ये ज़ाब्ते के हिसाब से सही है या नहीं सही है, तो वो वज़ई हुक्म है। तकलीफ़ी अहकाम जो अल्लाह ताला ने दिए हैं हमें, जिसका हमें अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, जो जिम्मेदारी हमारे सरों पे डाली है, वो तकलीफ़ी अहकाम है। तकलीफ़ी अहकाम और वज़ई अहकाम, ये हाईलाइट किया हुआ है। अब उसकी तशरीह कर रहे हैं। तकलीफ़ी अहकाम यानी किसी फ़ेल का मुतालबा किया गया हो, किसी फ़ेल से रोका गया हो, या किसी फ़ेल में अख्तियार दिया गया हो। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि हर हुक्म जो है ये वाजिब नहीं होता है और हर रुकावट हराम नहीं होती है। तो अल्लाह तबारक ताला ने किसी जब मुतालबा किया हमसे, तो या तो हाँ किसी अच्छा तकलीफी हुक्म या तो अल्लाह ने मुतालबा किया है करने का, या तो मुतालबा है ना करने का, या तो हमारे लिए ऑप्शन है करें या ना करें। तो इन तमाम अहकाम की कुल अगर मिला के देखेंगे तो 5 किस्में बनती हैं। पहली किस्म है वाजिब, और वाजिब इसको फर्ज भी कहते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ या शरीयत ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कहीं कहा फुरीज़ा अलैकुम, कहीं कहा है कुतिबा अलैकुम, जैसे सियाम के ताल्लुक से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमानदारो सुनो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा लिख दिया गया है। अल्लाह ने वाजिब या फर्ज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन अब अमल सियाम की सिफत तय की गई है और ये बताया गया कि ये जो सिफत है, ये जो काम है, ये बंदों के लिए वाजिब है। जो लोग नसूस पर नज़र रखते हैं, जो कुरान और हदीस के माहिरीन हैं, वो लोग ये बात तय करते हैं कि बंदों का कौन सा काम या कौन सी जिम्मेदारी वाजिब है और कौन सी मंदूब है, क्या हराम है, क्या मकरूह है और क्या मबाह है। तो अल्लाह ताला ने वजूब के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, चाहे फर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया, या सराहत के साथ वाजिब का लफ्ज इस्तेमाल किया, या कहा कुतिबा अलैकुम, या कहा फुरिज़ा अलैकुम, या कहा सिर्फ अलैकुम या अलल लदीना आमनु, उन लोगों के लिए जरूरी है जो ईमान लाए हैं। तो पहली किस्म जो हुई वो वाजिब है, और उससे नीचे दर्जे की एक किस्म है मंदूब, जिसे हम मुस्तहब भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये काम करना अफजल है, जिसे कहते हैं कि ये सुन्नत है, करेंगे तो सवाब पाएंगे। तो ये मंदूब के लिए बहुत से अल्फाज हैं। अगर कोई कहे ये करना बेहतर है, ये करना मुस्तहब है, ये करना अच्छा है, ये नबी की सुन्नत है, ये साहबे किराम का अमल है, तो ये तमाम काम जो है मंदूब में आएंगे। अच्छा, तीसरी किस्म क्या है? ये तो करने वाले काम थे दोनों। अगर सख्ती से मुतालबा है करने का तो वाजिब, और अगर उसमें ढील है तो ये मंदूब। अच्छा, अब ये दो चीजें आ रही हैं ना करने की, जहां ना करने का मुतालबा होता है। तो अगर नहायत सख्ती से मुतालबा है कि करीब मत फटकना, उसके उसके पास भी नहीं जाना, तो उसे कहते हैं हराम। और चौथी किस्म है मकरूह,
جس سے رکنے کا اتنی شدت سے مطالبہ نہیں ہے۔ اور پانچویں قسم ہے مباح، یا تو کرنے کا حکم ہوگا تو وہ یا تو واجب ہوگی وہ چیز، یا تو مندوب۔ اگر رکنے کا مطالبہ ہے تو یا تو بہت سختی سے رکنے کا مطالبہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور اگر اس میں ذرا سی ڈھیل ہے تو وہ مکروہ۔ اور ایسے ہی مباح، مباح کا مطلب ہے یعنی حلال ہے، وہ کریں یا نہ کریں، اس میں اختیار ہے بندے کے لیے، مکلف کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اسلام چونکہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے سہولت چاہتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تمہیں کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر فرمایا، کہا کہ اگر لولا ان اشق علی امتی لامرتهم کذا وکذا، اگر میری امت پر یہ کرنا مشکل نہ ہوتا تو میں ایسے ایسے حکم دے دیتا، ایسے ایسے کہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احکام کے بہت سارے درجے رکھے ہیں اسلام نے، اس میں بندوں کے لیے سہولت ہے، اس میں امتیوں کے لیے آسانی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ما یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا اللہ نے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے ہے، ہر حکم سختی سے اس کے کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے مختلف درجات طے فرمائے ہیں۔ تو واجب ہو گیا، مندوب ہوا، حرام، مکروہ اور مباح۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں، کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ جو 5 تکلیفی احکام ہیں انہیں گنائیے، تو گنانے میں دقت ہوتی ہے، کہیں کوئی مکروہ چھوڑ دیتا ہے تو کہیں مندوب چھوڑ دیتا ہے۔ حرام اور واجب تو یاد رہتا ہے لوگوں کو، حرام اور واجب، لیکن مندوب، مکروہ، مباح، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اتنا سوچئے کہ جس کے کرنے کا مطالبہ ہے اور بڑی سختی کے ساتھ تو وہ واجب ہے، اور اگر اتنی سختی سے اللہ نے مطالبہ نہیں کیا ہے تو وہ مندوب ہے۔ ایسے ہی نہ کرنے کا اگر بہت سختی سے مطالبہ ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر اتنی سختی اس میں نہیں ہے تو وہ مکروہ ہے، اور اگر بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ مباح ہے۔ ان سب کی تعریف ابھی آگے آئے گی، ابھی صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے تکلیفی احکام۔ تو اس کی کل 5 قسمیں ہیں۔ اللہ جو بندوں پر ذمہ داری دیتا ہے اس کی 5 شکلیں ہیں: واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ اب جو شرعی حکم کی دوسری قسم تھی وضعی حکم، وضعی احکام، وہ شرعی احکام جن کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، کہ ہماری عبادتیں اور ہمارے معاملات کب صحیح ہوں گے اور کب خراب ہوں گے، کب ٹھیک مانے جائیں گے اور کب باطل قرار پائیں گے۔ تو ہماری جو عبادتیں ہیں، یعنی ہمارا جو نیک کام ہے، ہمارے جو صالح اعمال ہیں، وہ کب درست ہوں گے اور کب نہ درست ہوں گے، یا کب صحیح ہوں گے کب باطل ہوں گے، کب ٹھیک ہوں گے کب فاسد ہوں گے، یہ وضعی احکام میں آتا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں وضعی کی، ایک صحیح ہے اور دوسری قسم ہے فاسد۔ تکلیفی حکم کی 5 قسمیں تھیں: واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ تکلیفی حکم کی 2 قسمیں ہیں، صحیح اور فاسد۔ اس کو آپ صحیح اور باطل بھی کہہ سکتے ہیں۔
اب اس کے بعد تکلیفی اور وضعی کے درمیان فرق کیا ہے؟ اتنی بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو صفحہ نمبر 10 پہ ہم نے پڑھا اس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، نہایت آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 10 پہ تو اختصار کے ساتھ آپ اس کو یہ جانیے کہ شریعت نے یا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کچھ کاموں کے کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کچھ کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو شرعی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو تکلیفی اور دوسرے وضعی۔ تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں اور وضعی کی 2 قسمیں ہیں۔ تکلیفی حکم کی 5 قسمیں اور وضعی حکم کی 2 قسمیں۔ واجب، مندوب، حرام، مکروہ، مباح، یہ تکلیفی احکام کی قسمیں ہیں، اور صحیح اور فاسد یہ وضعی احکام کی قسمیں ہیں۔ تو یہ تکلیفی اور وضعی میں فرق کیا ہے؟ یہاں صفحہ نمبر 11 پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تکلیفی اور وضعی کے درمیان فرق۔ تکلیفی میں مکلف کو عمل کا حکم دیا جاتا ہے، اب عمل چاہے کرنے کا ہو چاہے نہ کرنے کا ہو، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے حکم دیا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو یہ کرنے کا حکم ہے۔ چوری مت کرو، شراب مت پیو، یہ نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ سب جو ہے احکام تکلیفی ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ ہے کہ وَأَدُّ الزَّكَاةَ، یہ تکلیفی حکم ہے یا وضعی حکم ہے؟ کرنے کا مطالبہ ہے تو یہ تکلیفی حکم ہے۔ اچھا، وضعی حکم بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد اس کی مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ وضعی میں مکلف کا عمل صحیح یا غلط ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں صحیح ہے اور کیوں غلط ہے۔ جیسے وقت ہونے پر نماز واجب ہو جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوتی ہے، یعنی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں فرق بہت اہم فرق ہے۔ تکلیفی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، وضعی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ہونے پر عبادت صحیح ہوتی ہے اور کیا نہ ہونے پر عبادت بگڑ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے تمہاری عبادتیں باطل ہو گئیں، تمہارے کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ کون سا حکم ہے؟ تکلیفی ہے یا وضعی حکم ہے؟ یہ وضعی حکم ہے، جس میں کام کے فاسد ہونے یا کام کے درست ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف آؤں گا اور اس کے بعد پتہ چلے گا اسے ہواؤں کے یا جو ہے راکھ کے ذرات کی طرح انہیں اڑا دیا جائے گا، تو ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ابھی اسی وقت ظہر کی نماز پڑھ لے
ابھی زوال ہوا نہیں ہے، ابھی 11 بجا نہیں ہے اور ایک آدمی نے نماز ظہر کی ادا کر لی، تو اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ نماز باطل ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی ہے اور اس نے کہا کہ چلو جلدی کرو، جماعت کھڑی ہے، وضو وضو کے چکر میں پڑیں گے تو جماعت ہی چھوٹ جائے گی، اور بھاگتے ہوئے آتا ہے، سیدھے جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وضو نہیں کیا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو جو یہ وجوہات بتائے جاتے ہیں احکام کے صحیح ہونے یا اس کے باطل ہونے کے، یہ سب تک وضعی احکام ہے، اور اس کی دو ہی قسم ہے، یا تو وہ صحیح ہوگا کام، یا تو وہ باطل ہو جائے گا، یا تو اسے قبولیت ملے گی یا تو وہ مردود ہو جائے گا۔ اور جو تکلیفی احکام ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ اگر اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، یا اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ ایمان والو تم استغفار کرو، اس لیے کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتا ہوں، تو یہاں کرنے کا مطالبہ ہے، یہ تکلیفی حکم ہو جائے گا۔ اور جہاں یہ کہا جائے کہ یہ کام مت کرو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا آ گیا ہے، ورنہ صرف اتنا ہی ہوگا تو پھر نماز سے رکنے کا ہو گیا، حالانکہ یہاں رکنے کا وہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اچھا، یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، تو اب یہ بھی سن لو کہ شراب کی حرمت کے کئی مراحل تھے، تو ان میں یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کہا کہ دیکھو لوگ نفع نقصان پوچھتے ہیں اس کا، تو اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے تم لوگ بچو، اس سے دور رہو، اس لیے کہ اس میں نقصان بہت ہے۔ پھر یہ کہا کہ اگر شراب کی حالت جو ہے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے میں فرمایا، کہا کہ یہ نجس ہے اور اس سے دور ہو جاؤ۔ تو یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ وضعی حکم الگ ہے اور تکلیفی حکم الگ ہے۔ تکلیفی کے 5 اقسام ہیں اور وضعی کے 2 اقسام ہیں۔ تکلیفی میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور وضعی میں کام کے صحیح ہونے کی وجہ بتائی جاتی ہے یا کام کے باطل ہونے کی علت سمجھائی جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز باطل ہے، وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز فاسد ہے۔ تو یہ وجوہات بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے اس کے لیے الگ الگ اصطلاحات رکھی ہیں، تکلیفی اور وضعی۔ تکلیفی کی 5 قسمیں، وضعی کی 2 قسمیں۔ صرف اتنا سبق آج ہے ہمارا، اور چونکہ آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا رہتا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔